السلام علیکم۔ 25 مئی کی آزادی مارچ پاکستان کی تحریک انصاف کی سیاسی زندگی میں بہت بڑا ایک مائل سٹون کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ چاروں صوبوں کی بہت آن سٹریٹ پاور ہے، جس کے پیچھے عوام نے 1979 کی یاد تازہ کر دی کہ وہ ایک دوبارہ سیاسی شعور ان میں بیدار ہوا ہے اور وہ اپنے حقوق کی جنگ سڑکوں پہ لے آئے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ان تمام پی ٹی آئی ورکروں کو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس اسٹرگل میں، ان کو سلام۔ ان تمام پی ٹی آئی ورکرز اور لیڈروں نے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں اور جنہوں نے جیلوں دیکھیں، اور وہ تمام سپورٹر جو اپنی جان مال وقت لگا کے عمران خان کے ساتھ چلے، ان کو سلام کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی لمبے عرصے بعد کوئی اس قسم کی سیاسی پارٹی اور سیاسی لیڈر اٹھایا جس نے پاکستانی قوم کو اس طرح یکجا کر دیا ہو، اور کہ ان کے لیے اپنی جان سے زیادہ اس وطن کا جو مفاد ہے اور وہ محبوب ہو گیا، اور وطن چور اور غدار اور وطن فروش جو ہیں ان کے خلاف ایک آواز بن کے وہ اٹھے، اور پاکستان کے طول و عرض سے وہ دنیا اکٹھی ہوئی اور پاکستان اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی عمران خان کے پرچم کے نیچے۔ یہ تو ایک ایسی تاریخ کا چیپٹر ہے جس کو دوبارہ کوئی نہ ابھی تک تو نہ کوئی لکھ سکا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، اور نہ آگے کا پتہ کوئی نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن فی الحال کوئی ایسا سیاسی لیڈر قداور لیڈر نظر نہیں آتا جو عمران خان کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو تعلق ہے عمران خان کا، اس کو وہ اس طرح جوڑ بتا سکے جیسے عوام کا پیار جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ ہے اور اس پارٹی کے ساتھ ہے۔ خیر، ایز اے پی ٹی آئی ورکر میں چاہوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو ہماری کچھ طاقتیں ظاہر ہوئیں، جو کمزوریاں ظاہر ہوئیں، جو ہمیں اپرچونیٹیز لوز ہوئیں یا اپرچونیٹی ہمیں استعمال کرنی چاہیے تھی، اور جو خطرات کے ساتھ ہم نپٹے اور کتنے احسن طریقے سے اور کتنے بہتر طریقے سے کیے۔ تو وہ میں چاہوں گا کہ کچھ بجائے اس کے کہ اسپیکولیشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آپ کے کامن سینس کو آواز دی جائے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے اور پھر اس کی تشریح کرے، اور عوام کے اندر جو بھی سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو اس لحاظ سے ان کی جواب دینے کی کوشش کرے۔ نمبر ایک، ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ ڈیفالٹ پوزیشن سب پارٹی کی یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھی پارٹیاں ہیں وہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی۔ آپ جو مرضی وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، جو مرضی اسپیکولیشن لے رہے ہیں، جب تک چیئرمین عمران خان خود نہیں کوئی فرماتے، کوئی بیان نہیں دیتے، کسی اخباری خبر، کسی سوشل میڈیا پہ اڑتی خبر، کسی کا اعتبار مت کریں۔ یہ تمام شوشے ہیں، یہ ہماری صفوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش ہے۔ تو پہلا اصول یاد رکھیں کہ ایز اے پی ٹی آئی ورکر انتظار کریں کہ چیئرمین کی کیا بیان ہے اس تمام سچویشن کے اوپر۔ نمبر دو، یہ جو اسپیکولیشن ہے کہ اچانک دھرنا کیوں ختم ہوا، کوئی اس کے اندر غیر ملکی ڈیل کی ذکر کر رہا ہے، کوئی سعودی اور ترکی کو شامل کر رہا ہے، کوئی بیچ میں گارنٹرز کو ڈال رہا ہے۔ فی الحال فیکٹس یہ ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، بڑے سے بڑے اینالسٹ سے آپ دیکھ لیں کہ جس سے بات کر رہا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتہ کہ یہ اس میں کسی باہر طاقتوں کا حصہ ہے یا نہیں تھا۔ لیکن ایک چیز کا ہمیں ضرور پتہ ہے کہ خان اگر ڈیل کرنے والا ہوتا تو خان اسی رات ڈیل کر لیتا جس دن عدالتیں کھلی تھیں۔ اگر خان ڈیل کرنے والا ہوتا تو اسی ٹائم این آر او دے کے اپنی حکومت بچا لیتا اور وہ یوں اسمبلیوں میں سے باہر نہ آتا۔ تو یہ مت سوچیں کہ جی خان کو ڈیل کرے گا یا خان ڈیل کرنے والا ہے۔ اس کا ماضی اس کے اوپر اس کے مستقبل کے اقدام کی دلیل دیتا ہے۔ تو نہ وہ اس قوم کو دھوکہ دے گا، نہ وہ یہاں سے ڈیل کر کے غیر ملکی بھاگے گا، نہ وہ نواز شریف کی ہے، نہ وہ زرداری ہے، نہ وہ فضل الرحمان ہے۔ ان لوگوں میں سے وہ سیاسی منافقت اس کے قریب سے چھو کے نہیں گزری۔ تو یہ جو اسپیکولیشن اور کانسپریسی تھیوریز، ان میں سے فی الحال آپ باہر نکل آئیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس بار جو تاریخ رقم کی ہے وہ اپنے آپ کو پروو کیا ہے کہ جو کام اس ٹائم ہم کہتے ہوتے تھے پیپل پارٹی کے صرف جالے کر سکتے ہیں، یا جمعیت علماء جمعیت کے ورکرز جو ہیں وہ اسٹریٹ پاور ہے، پاکستان تحریک انصاف نے تمام اسپیکولیشن ختم کر دی۔ اسٹریٹ پاور اس ٹائم طول و عرض میں صرف ایک ہی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ڈی چوک میں پہنچ کے اس کا پروو کیا ہے۔
یہ اس نے پروف کنیکشن اپنا بتا دیا عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ عوام کے دلوں میں بستی ہے، اور عمران خان کا ہاتھ جو ہے عوام کی نبض پہ ہے۔ یہ چیز واضح ہونے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کنیکشن کیا ہوا، پھر کوسچن اسپیکولیشن یہ تھی کہ لیڈرشپ کہاں تھی۔ یہ بہت زیادہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ غائب تھی، کسی نے کہا کہ کراچی میں علی زادی نہیں تھے، کسی نے کہا ہمارے لاہور والی لیڈرشپ غائب تھی، کسی نے کہا راولپنڈی میں صداقت عباسی وغیرہ غائب تھے، اسلام آباد والے نہیں پہنچے، پنڈی والے نہیں پہنچ سکے۔ تو جو کچھ ہمارے سامنے اس میں ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ تھا، اس نے پولیس کے ذریعے اپنے غنڈوں کے ذریعے جو مین مقصد کریک ڈاؤن کا تھا وہ دہشت گردی تھا، وہ اس نے اچیو کر لیا۔ اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو میجورٹی کو اندر بٹھا دیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ تر تعلق رکھنے والے لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بدماشی یا محلے میں چور اور ڈاکو ہیں جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان جیسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر پڑھا لکھا مڈل کلاس شریف انسان ہے۔ اس کے سامنے جب اس قسم کی ہرڈل آ جاتی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے ایسی ہرڈلز نہیں دیکھی، ان کی زندگیوں میں یہ پہلی دفعہ ایسی جدوجہد آ رہی ہے۔ اس کے باوجود ڈی چوک آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ جتنی آنسو گیس چلائی گئی اور جتنے پاکستان میں کنٹینر رکھے گئے، ماڈرن سیاسی زندگیوں میں ہم نے ایسی ریزسٹنس حکومت کی طرف سے نہیں دیکھی کہ اگر وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ 300-400 بندہ صرف آ رہا تھا تو اس کے لیے پورا ملک بند کر کے رکھ دیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پہ پہنچے۔ راولپنڈی میں بے تحاشا گرفتاریاں ہوئیں، مری روڈ کو بلاک کیا گیا، فیض آباد مین پوائنٹ بن گیا تھا آف ریزسٹنس، کیونکہ ادھر سے عمران خان نے گزرنا تھا، اور پی ٹی آئی ورکروں نے صداقت عباسی اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے وہاں پہ جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ ہٹائی پی ٹی آئی ورکر سے۔ ایک ورکر باہر تھا، کوئی ورکر گھر میں نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اگر کسی بندے کہتا ہے کہ وہ چھپ گئے تھے، چلے گئے تھے، اگر تھوڑی دیر ریسٹ لے رہے ہیں یا ان کی تصویریں آ رہی ہیں تو وقتی طور تھیں۔ یقین مانے پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اندر بیٹھ ہی نہیں سکتا ایسی حالات میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پلاننگ کیا تھی۔ پلاننگ اس چیز کی ہوتی ہے جس کا تجربہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا تجربہ نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا تھا۔ اب جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، جب ریالٹی آتی ہے، جب ریالٹی اس کو پلان کو ہٹ کرتی ہے تو اس میں کئی کمیاں رہ جاتی ہیں۔ تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو پہنچی ہے پنجاب سے جہاں تک نکل سکے، کراچی والے نکل سکے۔ کراچی میں سندھ حکومت نے گولیاں سیدھی چلائی ہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر۔ ہاں، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ ہم اتنے بڑے واقعے کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ میڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ 99% میڈیا جنرل باجوہ کی ٹیم کے پاس ہے، تو جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پلے کر رہا ہے جتنا کر سکتا ہے اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے۔ عدالتیں ابھی ہمیں پتہ ہے جنرل باجوہ کے انڈر ہیں، میڈیا جنرل باجوہ کے، یہ سیاسی پلیٹ فارم سارا جو اکٹھا کیا ہے کرپشن کا، اس کو چلانے والا، اس کو ڈائریکٹ کرنے والا جنرل باجوہ ہے اس ٹائم۔ تو سچویشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہے، عوام 22 کروڑ عوام جو ہے وہ 22 گریڈ کے آدمی کے خلاف لڑ رہی ہے۔ وہ 22 گریڈ کا آدمی اس ٹائم پاکستان کو ناکو چنے چبانے کے لیے تیار ہے، ڈیفالٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کسی حد تک چلے جانے کی تیار ہے اپنی انا بچانے کے لیے۔ اسے غلط فیصلے کو بچانے کے لیے وہ اور غلط فیصلے کرے گا اور غلط فیصلے کرے گا، اور یہ ان کی انا ہے۔ انہوں نے ملک توڑ دیا، بنگلہ دیش انہوں نے سائن ہو رہا تھا جب 16 اگست کو دسمبر میں ڈھاکہ فال ہو رہا تھا، اور ادھر یہ ہمیں خبریں دے رہے تھے کہ پاکستان جیت رہا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے کارگل میں ہمارے فیاسکو کیا اور سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹا دیا، اور نواز شریف کی بے وقوفی کی انتہا دیکھیں کہ وہی جرنیل جس نے اس کو خود نکالا، جس کے پیچھے یہ اس کے بیانات دیکھ لیں کہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا، مجھے کیوں نکالا کی رٹ میں، اور دوبارہ وہ جنرل باجوہ پہ اعتبار کر کے بیٹھ گیا۔ تو ان کی عقلوں کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین پوائنٹس جس کے اوپر وہ بات کریں کہ خان نے اچانک دھرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو اچانک ختم کیوں کیا۔ سب سے بڑا فیکٹر اس کا ویدر تھا، موسم تھا، شدید گرمی تھی، ہماری آن گراؤنڈ تیاری نہیں تھی، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ پانی کی فراہمی، سینیٹیشن کا کام اور لوگوں کو کھانا کھلانا، بٹ لوگ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہمارے پاس وہ ریسورسز موجود نہیں تھے آن گراؤنڈ۔ یہ ہمیں بہت پہلے پتہ لگ گیا تھا۔
نمبر دو، وہاں پہ فوج کی موجودگی، رینجرز کی موجودگی، جو وہاں پہ فوج کی رینجر کی پرووائڈیڈ، جنرل باجوہ کی پرووائڈیڈ جو رینجرز تھے، ان کے پاس جو گاڑیاں، جو آنسو گیس یوز کی گئی، وہ عام پولیس کے پاس نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ گاڑیوں کے ذریعے وہ موٹر فائر کیے گئے آنسو گیس کے، جو کنٹینیوس فائر کیے گئے، ایسے لگا ہے جب فلسطین اور کشمیر بنا کے رکھ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن مقبوضہ کشمیر میں 6 کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور پاکستان میں 7 پاکستان تحریک انصاف کے افراد قتل ہوئے۔ تو مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں کوئی فرق نہیں تھا، اور ایسے انہوں نے لاٹھی چارج اور وہ ریڈ کر رہے تھے جیسے وہ غیر ملکی لوگوں کے اوپر کر رہے ہوں۔ اور یہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک ایسی حکومت ہو جس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ ظلم و بربریت جو ہے وہ جلیانوالہ باغ کی یاد تازہ کرا سکتی ہے، وہ پاکستان کے آزادی کی تحریک کی پر کیے گئے ظلموں کو تو یاد کرا سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں سے جو اپنا پرامن احتجاج کرنے نکلے تھے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ اس میں جنرل باجوہ نے فوج بھی کال کی، اس نے رینجر بھی لگائے، اس نے تمام اکوپمنٹ دے کے میک شور کیا کہ عوام کو کچلا جائے۔ اپنے فیصلے کے بوٹ کے نیچے اس نے عوام کے فیصلے کو کچل دیا کرنے کی کوشش کی۔ خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ اس کا فیصلہ کچلا جاتا ہے یا عوام کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں اگر آنسو گیس پھینک دی جاتی، اگر وہاں پہ لاٹھی چارج کسی قسم کا تھا، ریئیکشن آنا تھا، وہاں پہ وہ کلیش ہونا تھا۔ عمران خان جان دے گا کبھی فوج آرمی کے عوام اور فوج کے درمیان کلیش نہیں ہونے دے گا۔ یہ عمران خان نے بہت واضح کر دیا، وہ ایک پرامن شخص ہے، وہ کوئی تشدد پسند سیاست کے اوپر، جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی سیاست کے اوپر وہ یقین نہیں کرتا، چاہے اس کو جتنا پرووک کیا جائے۔ مسلم لیگ کا اور نون لیگ کا پلان یہ تھا کہ ان کو لوگوں کو پرووک کریں گے، لوگوں کو کلیش کروائیں گے، اور فوج کو مجبور کریں گے وہ ٹیک اوور کرے، اور یہ سیاسی شہید کے طور پہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور انہیں یہ تمام اقدامات نہیں کرنے پڑیں گے جو انہیں کرنے پڑے۔ دوسری بات، عمران خان کو بہت واضح طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں اضافے ہو رہی ہیں، ان کے پاس 6 دن ہیں، 6 دن میں یا یہ پیٹرول کی اور قیمتیں اضافہ کریں گے یا پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اور ان کے گیم آف نروز تھی، یہ سمجھے تھے عمران خان ڈیسیجن نہیں لے گا، یہ دھرنا دے گا اور ہم سب کچھ عمران خان پہ ڈالیں گے، جو انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تمام معاشی جتنا بھی پاکستان جس معاشی تزلزل کا شکار ہے، اور جتنی بڑی اکنامک چیلنجز ہیں، صرف عمران خان کے اوپر ہے۔ تو عمران خان ہمیشہ بڑے اور سخت فیصلے لینے والا ہے، اس نے فیصلہ لیا، اور اتنا مشکل فیصلہ لیا کہ کوئی عام لیڈر یہ فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ لے کے وہاں پہ ختم کیا، کیونکہ اسے لوگوں کی جان مال اور اس ملک کی جو آبرو کا خیال ہے۔ اور جو اوپر بیٹھا ہے جنرل باولا اور اس کے باجرہ اور اس کے جتنے بھی ہواری ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ پاکستان کو ختم کر ڈالیں گے اپنی انا کے پیچھے، لیکن پاکستان کو آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی جو انہوں نے فوراً اپنے لیجسلیشن کروائی، اپنے تمام کیسز معاف کروا لیے انہوں نے 1999 سے۔ این آر او کا جو جنرل باجوہ ان کو کہتا رہا کہ عمران خان کو این آر او دو، عمران خان نے اپنے اوپر یہ گالی نہیں لی، یہ گالی صرف جنرل باولا کے اوپر ہے کہ اس نے این آر او 2 دیا ہے قوم کو۔ پھر انہوں نے وہی کیا، اس کرپشن کے نظام کا محافظ جنرل باجوہ ہے۔ اس جنرل باجوہ نے ان تمام لوگوں کو پروٹیکشن دی ہے، ان کی تمام کرپشن کو معاف کیا ہے، ان کو گرین چیک دیا ہے کہ پھر کرپشن شروع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ تمام عدالتوں کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، قانون کے ذریعے کے دائرے میں یہ سارا کروایا جا رہا ہے کہ ان کو کھلی چٹ دے دی جائے، یہ جتنی مرضی کرپشن کرنے چلے جائیں، کیونکہ جس دن باجوہ نے ریٹائر ہونا ہے، اسے ملک سے بھاگ جانا ہے، یہ ملک میں نہیں رہے گا۔ یہ اور اس نے ابھی جو کمپرومائز ہوئے ہیں کچھ، اس میں سے یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کا جو جنرل فیض کو یہ نہیں بنا رہے چیف آرمی سٹاف، یہ اپنا کوئی بندہ لے کے آ رہے ہیں، جس میں پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ جی ہمیں سے دی جائے کہ کون ہمیں نیکسٹ جو ہے چیف آرمی بنے گا، ہمیں اس میں فل سے دی جائے، تو وہ انہوں نے لے لی ہے۔ اور وہ جنرل باجوہ اور ان کے پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کے متفقہ جو نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہے، اسے زیادہ امید مت رکھیں کہ وہ اس ملک کے کیا خیر خواہ ہوگا۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آئی جس راستے کے ذریعے رہا ہے، تو وہ کن کے مفاد کا تحفظ کرے گا، وہ پاکستان کے مفاد کا تحفظ نہیں کرے گا، یہ واضح طور پہ ہونا چاہیے۔
پھر ای وی ایم مشین کا مسئلہ یہ سمجھیں کہ جب بھی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ رن ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مسلم لیگ کا یہ بیان بالکل ٹھیک ہے، اور یہ فیکٹس بھی ہیں کہ وہ ان کو ٹیسٹ یا ان کا ڈیٹا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس میں ایررز چیک کیا جاتا ہے، اس میں غلطی کوتاہی ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 1 سال لگتا ہے، اور ای وی ایم مشین بھی یہ آرمی چلا رہی ہے، ایک جنرل صاحب یہ سارا ای وی ایم کا پروجیکٹ دے رہے ہیں، اور یہ ای وی ایم آرمی کا پروجیکٹ ہے، یہ آ کے ہی رہے گا، اور اس میں امید نہ رکھیں کہ اسے الیکشن صاف و شفاف ہوں گے۔ اتر پردیش کے انڈیا میں الیکشن بہت واضح ہیں، وہاں پہ اتنی زبردست رگنگ کی گئی، جو یوگی کو لایا گیا وہاں پہ کہ بٹن وہ دباتے تھے کانگریس کا اور ووٹ نکلتا تھا بی جے پی کا۔ تو یہی کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ آرمی آپ اس سے کوئی خیال نہ رکھے کہ اس سے تمام الیکشن صاف و شفاف ہو جائے گا، مجھے کوئی امید نہیں ہے صاف شفاف ہونے کا، لیکن ایک بہتر طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کاسٹ بچا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پیپر چھپتا ہے، آپ کو رزلٹ اناؤنس کے لیے ایک جمع غفیر چاہیے، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، اور پاکستان جیسا غریب ملک جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ای وی ایم لاجیکلی سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو انٹروڈیوس کروانا ہی پڑے گا، اور یہ آئے گی کوئی بھی حکومت ہو تو ای وی ایم 1 سال نہیں 2 سال میں یہ پاکستان کے الیکشن کا حصہ بن جائے گی، لیکن اس بار وہ سسٹم تیار نہیں ہے اس ٹائم، وہ آئی ٹی ایشوز ہیں، اس میں کافی پرابلمز ہیں، تو وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ایونچولی یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، اوورسیز کے ووٹ کے بارے میں، اچھا اوورسیز ووٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے ووٹ کی فیسیلیٹیشن ہٹا لی گئی ہے، ووٹنگ رائٹس نہیں ہٹائے، مطلب وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن پاکستان آ کے ڈال سکتے ہیں، پاکستان سے باہر نہیں۔ اور اس کے اوپر یہ پروپوزل یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم ہر علاقے میں سے، ہر اوورسیز میں سے ہم کوٹا مختص کر دیتے ہیں، اور 1 یا 2 سیٹیں جو پارلیمنٹ میں آپ کو دے دیتے ہیں، اس کوٹے پہ وہ بندے آئیں۔ کوٹے کا مطلب یہ ہے کہ اس ہمیشہ انہی کے بندے آئیں گے، کیونکہ مڈل ایسٹ سے میجورٹی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، اور اس میں سب میں اگریمنٹ ہے، اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ والے ہیں وہ ان کو نہ مڈل ایسٹ والے فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کی حکومتیں، اور نہ وہ کوئی سیاسی سرگرمی اپنے ملکوں میں کرنے دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ گو کہ امریکن وہاں پہ سارے اپنے ملکوں کے لیے اوورسیز سے ووٹ ڈالتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں فوج وہاں پہ امریکن فوج موجود ہے، نیٹو فوج موجود ہے، ان سب کو ووٹنگ رائٹس موجود ہیں، دیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ یہ علاقے مقبوضہ علاقے ہیں، یہ آزاد تو ہے کوئی نہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو انہوں نے کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ ڈالنے کی اجازت نہیں دینی، اور یہ ہماری میجورٹی ہے۔ رہ گئے آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، پاکستان، ساؤتھ امریکہ، یہ جو افریقہ بھی کسی حد تک جہاں پہ پاکستانی موجود ہیں، یہ فرسٹ ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے، جو عمران خان نے کہا تھا کہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں وہ انفلوئنس کرے، یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر 1 2 بندوں کا کوٹا دے کے ایسی لابنگ بنائی جائے جس کے اوپر بات کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر باہر کے لوگوں کے، باہر کی طاقتوں کے ہاتھ میں کھلونا نہ بن جائے۔ یہ بہت بڑی ایشو ہے اس کے اوپر، اور ان کو کیسے صاف شفاف بنایا جائے کہ باہر والے لوگوں کو ایلوکیٹ کیا جائے، جو باہر والوں کے مسئلے حل کیا جائیں۔ یہ بہت پرانا مسلم لیگ نون کا اور پیپل پارٹی کا یہ ایک پروپوزل ہے کہ کوٹا بنا دیجیے۔ کوٹے میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کئی لوگ تھے جو جب تک عمران خان نے اس کے اوپر واضح نہیں کیا، ہائی لائٹ نہیں کیا، کہ جو یہاں سے الیکشن لڑ کے یو کے اور باہر سے الیکشن لڑ کے واپس آ جاتے تھے، اور وہ یہاں پہ ڈاکٹر چوہان ہیں بہت فیمس مسلم لیگ نون کے، جو یہاں پہ کام یہاں پہ کرتے رہتے یہاں پہ تھے، اور ٹکٹ انہیں تمام سہولیات پاکستان نیشنل اسمبلی کی لی ہوئی تھی، اور ہر بار وہیں سے الیکٹ ہو کے وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک اور ہمارے وزیر مسلم لیگ کے انڈر ایک اور وزیر صاحب تھے، وہ مذہبی امور کے، جن کو صرف اس لیے سیٹ چھوڑنی پڑی کہ ان کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں تھی، پر وہ برٹش نیشنل تھے، جو یہاں رہتے تھے سارا سال، اور تنخواہیں اور سب مرات وہاں سے حاصل کرتے تھے۔ تو یہ تو اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہے، اور ہمیں یقیناً ہمیں پاکستانیوں کو بہت زیادہ اس کے اوپر اسپیکولیشن ہے، اور ہم اس بارے میں جذباتی بھی ہیں کہ کیسے کیا جائے، لیکن اس کے اندر ایک بہت واضح پیپر پاکستان تحریک انصاف نے لکھا ہے، اور اس کی کمزوریاں اور اس کی جتنی بھی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز ہیں اس کے اوپر وہ بات کر چکے ہیں، وہ سبمیشن ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر کافی حد تک کام ہو چکا تھا، اور یہ تمام جتنے بھی یہ سیکیورٹی ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا گیا تھا، اور یہ باقی جو جماعتیں ہیں یہ اس کے اوپر کوئی کام کرنا نہیں چاہتی۔
نہ ان کا پاکستان کے مفاد کے ساتھ اس ووٹنگ سسٹم کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ضرور سمجھیں کہ وہ ووٹ کا رائٹ نہیں ختم ہوا، فیسیلیٹیشن جو باہر سے ووٹ ڈال سکتے تھے وہ ختم کر دی گئی ہے، اسے پاکستان کے اندر آ کے ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو سب سے اور اس کی اسی لیجسلیشن کے دوران انہوں نے ایک چکر یہ کیا کہ اپنی مرضی کے جو 2 سیٹیں انہوں نے خالی تھیں اس کی الیکشن کمیشن کی پوزیشن وہ بھی انہوں نے بھر لی ہیں۔ تمام الیکشن کمشنر اب ان کے ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن پورا کا پورا ان کے ساتھ ہے۔ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ ریگنگ نیکسٹ 5 سال کی ریگنگ اب سے پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے سارا میک شور کرنا ہے کہ ان کے خلاف کیسز نہ ہوں، ان کے پاس ایبسلوٹ امپائر ان کے ساتھ ملے ہوں، ان کے پاس 100% گارنٹیز ہوں کہ یہ جیتیں گے، اس کے بعد یہ جا کے حکومت چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کوئی الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں ہے، نہ یہ الیکشن کرانے چاہ رہے ہیں، نہ جنرل باولا ان کو کروانے دے گا، کیونکہ جنرل باولا نے زرداری اور ان کو پرسنل گارنٹیاں دی ہیں کہ آپ جہاں پہ بیٹھیں ہم آپ کو نہیں نکلنے دیں گے، الیکشن ہم نے نہیں ہونے دینے۔ تو جو پی ٹی آئی کی ڈیفالٹ پوزیشن ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے الیکشن نہیں کرنے دینے۔ اس کا مطلب ہے کہ وی آر گوئنگ فار پراپر لانگ مارچ، اور اس پر ہم فل پریپریشن سے آئیں گے۔ اگر جو نیکسٹ اگر کال دیتے ہیں تو پھر اس میں ثناء اللہ کو ثناء اللہ کے لیول پہ ہی ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے پولیس اور بدماش کے جو ان کو دیکھے گئے ہیں، زیادہ زیادہ کنٹینر لگا سکتے ہیں، آنسو گیس مار سکتے ہیں، ڈنڈے گاڑیاں توڑ سکتے ہیں، کتنی بات ہونی ہے۔ ہاں، ہماری جو لیڈرشپ ہے اس میں ینگسٹرز چاہیے، ہمیں یوتھ چاہیے جو باہر نکلے، ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں لیگل ٹیم جتنی بھی تھی اس کو پروٹیکشن چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کرنا ہے، سپلائز دیکھنے ہیں، پانی کی ضرورت تھی بہت شدید، ڈی چوک کے اوپر بہت کمی تھی پانی کی وہاں پہ، پھر لوگ وہاں پہ بلدستان کے سے جو آئے ہوئے تھے لوگ بیچارے وہاں 2-3 دن سے وہ وہیں رہے، ان بیچاروں کے پاس نہ کھانے تھے، وہ فیملیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خیر لوکلز نے جتنا ہو سکا ان کی مدد کی، ان کو لک آفٹر کیا، لیکن یہ چیزیں ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو گاڑیوں کی پریپریشن تھی وہ نہیں تھی، پیٹرول ہمارے پاس لوگ کمیٹڈ نہیں تھے، لیڈر فرنٹ سے جو لوگ خان صاحب کے ساتھ کنٹینر پہ تھے ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے بندے نکالنے چاہیے تھے۔ فواد چودھری فواد آپ کے ساتھ تھے، وہ بیچارے کوشش کرتے رہے، لیکن ایک چیز دیکھنے ہے کہ ثناء اللہ نے جو دہشت اور جو پولیس کے دہشت گردی مچائی، جو اس کا مین مقصد تھا اور کچھ نہیں تھا، یہ صرف اور صرف بندہ دہشت گردی پھیلانا جانتا ہے، اور اس کو مشن یہی دیا گیا تھا کہ اس نے دہشت گردی پھیلانی ہے، ایسے لوگوں کو ڈرانا ہے، اتنا ڈراؤ کہ وہ باہر نہ نکلے۔ تو پہلی بار تو یہ ہو گیا، اور یہی کچھ ہونا ہے میکسیمم، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ نیکسٹ بار جو آنا ہے آپ نے، نیکسٹ بار جو وہ کال دیتا ہے تو اس ٹائم وہ تمام پریپریشن کرنی ہوگی جو ہم کر کے آئے ہیں، آنی ہے۔ اور ہم نے جب نیکسٹ کال اگر خان دیتا ہے یہ 6 دن کے بعد، تو اس کے بعد یہ دھڑن تختہ ہی ہے، یہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، ورنہ ساری عمر یہی لوگ آپ کے اور آپ ہماری آنے والی نسلوں پہ حکومت کرتے رہیں گے۔ اب مریم نواز ایک سزا یافتہ عورت ہے جس کے اوپر سیاست پر پابندی ہے، جس کو سیاست میں لینے کی عدالت سے پابندی، اس کے باوجود وہ میڈیا کے اوپر بیٹھی ہے اور سیاست اور جلسے کر رہی ہے۔ کس کے ایما پہ کر رہی ہے؟ جنرل باولا کے ایما پہ کر رہی ہے۔ اس تمام نظام کے پیچھے جنرل باجوہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بندے نے سب کچھ یہ نظام کھڑا کیا ہے، وہ ملک کو توڑ دے گا، ملک کو گھٹنوں لے آئے گا، 12 کروڑ عوام کو غلام رکھ لے گا، لیکن ملک کو آزاد نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو جنرل باجوہ کا استعفیٰ لینا پڑے گا جب تک یہ بندہ موجود ہے، اور جو اس کی اپوائنٹمنٹ آئے گا جو نیا چیف آرمی اسٹاف، بہت دھیان سے اس کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ آلریڈی چوزن ہے پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کا، وہ وطن فروش غداروں اور چوروں کا چوز کیا ہوا بندہ ہے۔ تو یہی میرا آپ کے پیغام ہے کہ عمران خان کے میسج کے اوپر اعتماد کریں، عمران خان کی جو بیان آتا ہے اس کے اوپر کریں، کوئی تجزیے، کوئی خبریں، کوئی واٹس ایپ، کوئی شوشے پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس بار اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کا یہی واحد طریقہ ہے کہ ہمیں جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھا دے گا کہ نیکسٹ موو کیا ہے، اور جس نے موو کیا وہ کیوں کیا۔ صرف آپ اعتماد رکھیں، آس پاس نہ دیکھیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔